نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نکاح کا مسنون طریقہ۔ نکاح کے اندر الفاظ کا بڑا اعتبار ہے، بلکہ نکاح منعقد ہی الفاظ کے بنیاد پہ ہوتا ہے۔ فقہاء کی واضح عبارت ہے کہ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان باللفظین۔ ایسے میں ہمارے نکاح خواہ حضرات ہیں، نکاح کے وقت میں حاضرین مجلس ہے، متعاقدین ہیں، انہیں چاہے انتہائی آسان اور واضح الفاظ کا استعمال کرے۔ ہماری جو نکاح کی محفلیں ہوتی ہے ان میں جو الفاظ، چاہے وہ نکاح ناموں میں تحریر کی صورت میں یا زبانی دہرائے جانے والے الفاظ، زیادہ تر رٹے رٹائے ہیں۔ کافی عرصے سے ایک دور تھا جب ہندوستان میں علوم عربی اور علوم فارسی رائج تھے، بلکہ ہر زبان میں انہی دونوں زبانوں کا غلبہ اور آمیزش تھی۔ اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی محفلیں ہوتی ان میں زیادہ تر جو الفاظ استعمال ہوتے وہ انہی دونوں زبانوں کے استعمال ہوتے، لیکن اب وہ دور نہیں۔ آج تو اہل علم خود اہل اردو، اہل مدارس، ان کی اردو اب اس پائے کی نہیں رہی ہے کہ جائے کہ ان کی زبان میں عربی یا فارسی کا غلبہ رہے۔ اس لیے جو ہماری نکاح کی جو محفلیں ہوتی ہے ان محفلوں میں جو الفاظ تحریر ہوتے ہیں یا بولے جاتے ہیں زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو ائمہ نکاح خواہ حضرات ہیں وہ ان الفاظ سے خود بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، اور حاضرین مجلس بھی ان الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو ان الفاظ کا صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے الفاظ کا صحیح انتخاب بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے الفاظ کا ایک انتخاب کر کے دیا ہے کہ یہ الفاظ، ان سے نکاح منعقد ہوگا، اور فلاں فلاں الفاظ جس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایجاب و قبول کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرے یا حال کا صیغہ استعمال کرے۔ مثلا آپ یہ کہہ دے کہ میں نے نکاح کیا، تمہیں قبول ہے، وہ کہہ دے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دونوں پاسٹ کا صیغہ استعمال کرے تو نکاح ہو جائے گا، یا دونوں پریزنٹ کا صیغہ استعمال کرے تو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اور اگر دونوں فیوچر کا صیغہ استعمال کرے، یعنی مستقبل کا صیغہ استعمال کرے، تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مثلا یہ کہہ دے کہ میں نکاح کروں گا، تو آگے سے وہ بھی یہ کہہ دے کہ میں قبول کروں گی، تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ الفاظ کے صحیح انتخاب کے ساتھ ساتھ زمانے کا بھی صحیح انتخاب ہو۔ اب ہم شروع کریں کہ نکاح کے طریقہ کار کی۔ نکاح اصالتاً ہوتا ہے یا وکالتاً ہوتا ہے، ولایتاً بہت کم ہوتا ہے۔ اصالتاً کا مطلب ہے کہ دولہا دلہن خود کر رہے ہیں، وہ خود موجود ہو محفل کے اندر، اور وکالتاً کا مطلب ہے یہ ہوگا کہ یہ دونوں موجود نہ ہو، یا ان دونوں میں سے کوئی موجود نہ ہو اور اس کا وکیل موجود ہو۔ اس سے پہلے دو باتیں اور یاد رکھے کہ گواہ کس چیز کا نام ہے۔ ہم لوگ پہلے ہی متعین کر دیتے ہیں کہ فلاں گواہ لڑکی کے لیے
لڑکی کے لیے ہیں اور فلاں فلاں گواہ لڑکے کے لیے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ گواہ پہلے سے یعنی ایجاب و قبول کے لیے گواہ کا پہلے سے متعین کرنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اسی طریقے سے ہم جو حاضرین مجلس لکھتے ہیں حالانکہ وہ شرعاً گواہی ہوتے ہیں، گواہ کے لیے نہ پہلے سے طے ہونا ضروری ہے اور نہ رشتہ دار یا اقارب ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں ایجاب و قبول کے لیے صرف دو گواہ کافی ہیں، چاہے وہ رشتہ دار میں ہو یا چاہے وہ ایک لڑکے کی طرف سے ہو یا ایک لڑکی کی طرف سے ہو یا دونوں لڑکے کی طرف سے ہو یا دونوں لڑکی کی طرف سے ہو۔ اسلام میں صرف بس دو ہی گواہ کافی ہے ایجاب و قبول کے لیے۔ بس ایجاب و قبول کے وقت دو گواہ کافی ہے۔ اسی طرح معاملہ وکیل کا بھی ہے۔ وکیل بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ صرف چچا بنے گا، ماما بنے گا یا کوئی قریبی رشتہ دار کو بنایا جاتا ہے، جبکہ وکالت کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ولایت نہیں، وکالت ہے۔ وکیل کوئی بھی بن سکتا ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، لہذا نکاح یا تو وکالتاً ہوگا یا اصالتاً ہوگا۔ اصالتاً جیسے میں نے ابھی بتلا دیا کہ صرف ایجاب و قبول اور دو گواہ یہ ضروری ہے، اور جو نکاح پڑھوانے والا ہوتا ہے اس کو صرف ترجمان کی حیثیت ہوتی ہے، اصل عاقد نہیں ہوتا، اور نکاح کے حقوق عاقد کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل اور ترجمان کی طرف نہیں لوٹتے ہیں۔ ایسے میں اگر لڑکا لڑکی خود موجود ہے، ان کے سامنے دو گواہ دو آدمی موجود ہو تو اتنا کافی ہے، ان دونوں کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ اب چاہے پھر وہ نکاح لڑکا خود پڑھے یا لڑکی خود پڑھے یا ان دونوں گواہوں میں سے کوئی پڑھے، دوسری صورت لڑکا لڑکی موجود ہے اور دو گواہ موجود ہیں، تیسرا شخص ہم رکھ لے نکاح پڑھنے کے لیے، اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ تیسری صورت وکالتاً کی، لڑکے کا وکیل موجود ہے اور لڑکی کا وکیل موجود ہے، دونوں وکلا موجود ہے اور ان کے ساتھ میں کچھ گواہ ہے، نکاح یہی پڑھے یا کوئی پڑھے وہ بھی کافی ہے، نکاح ہو جائے گا۔ چوتھی صورت لڑکے کا وکیل ہے اور لڑکی خود موجود ہے، یا لڑکی کا وکیل ہے اور لڑکا خود موجود ہے، گویا ایک طرف سے وکیل ہے اور ایک طرف سے وکیل ہے اور ایک طرف سے اصیل اور دو گواہ ہے، اس صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ پانچویں صورت لڑکا خود موجود نہیں اور لڑکی خود موجود نہیں، دونوں نے کسی ایک ہی آدمی کو وکیل بنایا ہو اور نکاح کے باب میں والواحد یتولی طرفین نکاح فی باب النکاح الہدایہ، کتاب النکاح کے ہدایہ کے شروع میں کتاب النکاح ہے، یہ اس کے کتاب النکاح کے باب میں ایک ہی آدمی طرفین کا وکیل بن سکتا ہے۔ ایسے تو حقوق اس کی طرف لوٹ نہیں رہے ہوتے، لہٰذا ایک ہی آدمی کا لڑکا اور لڑکی دونوں، ایک ہی آدمی کو لڑکا اور لڑکی دونوں نے منتخب کر لیا تو تم ہماری طرف سے وکیل ہو ہمارے نکاح کے، اب یہ دونوں کا وکیل ہوگا۔ اب یہ موجود ہے اور دو گواہ موجود ہے، پھر چاہے کوئی اور نکاح پڑھوانے والا ہو یا نہ ہو تو نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے اندر ہم الفاظ کا استعمال کس طرح کریں؟ سب سے پہلے ہم خطبہ نکاح پڑھے، خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد اب ایک طرف لڑکے کے وکیل کو اور ایک طرف لڑکی کے وکیل کو رکھا جائے گا۔ اب شروعات آپ کسی بھی طرف سے کر سکتے ہیں،
چاہے لڑکے کی طرف سے کرے یا لڑکی کی طرف سے کرے، لڑکے کے وکیل سے بھی پوچھ لے کہ اس سے اجازت مانگی، اور لڑکے کے وکیل سے بھی پوچھ لے کہ تو نے اجازت مانگ لی اپنے موکلہ سے، آپ نے اس سے پوچھا اور کیا پوچھا اور کون موجود تھا۔ جب طے ہو جائے کہ یہ دونوں وکیل ہے، اس کے بعد آپ لڑکی والے سے کہہ دیجئے کہ مثلا آپ لڑکے کا نام لے، لڑکے کا نام ہم عمر رکھے اور والد کا نام ہم عبدالستار رکھے۔ ہم کہہ دیں گے کہ عمر جو عبدالستار کا بیٹا ہے، جس کا وکیل فلاں آدمی ہے، یہ اپنے موکل کا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، یا آپ کی موکلہ جس کا نام یہ ہے جو فلاں کی بیٹی ہے، آپ کو اس کی طرف سے قبول ہے، وہ کہہ دے کہ ہاں قبول ہے، ایک مرتبہ بس اتنا ہی کافی ہے، نکاح ہو گیا۔ اب رہا مسئلہ مہر کا۔ مہر، جہاں تک معاملہ مہر کا ہے تو مہر نکاح میں لازمی ضرور ہے، لیکن نکاح کا رکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر مہر کا تذکرہ نہ بھی ہو یا کوئی مہر کا انکار بھی کر دے تو پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ مہر کا تذکرہ بعد میں کر لے یا پہلے ہی کر لے یا ایجاب و قبول کے وقت ہی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے تو مہر کا تذکرہ پہلے ہی کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔